السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم آپ کو بتائیں گے اسکول سے واپسی کے آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اسکول کا آخری پیریڈ ہو، بھوک لگ رہی ہو، نیند بھی آ رہی ہو اور گھر بھی یاد آ رہا ہو تو ایسی حالت میں دل چاہتا ہے کہ جلدی سے چھٹی ہو اور اڑ کر گھر پہنچ جائے، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے۔ چھٹی کی گھنٹی بجنے تک اطمینان اور دھیان کے ساتھ پڑھائی میں لگے رہنا چاہیے۔ گھنٹی بجنے کے بعد اطمینان کے ساتھ نیچے دی گئی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے واپسی کی تیاری شروع کرنی چاہیے۔ بغیر شور مچائے سکون کے ساتھ اپنا سامان اچھی طرح سمیٹ کر استاد صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ کمرہ جماعت سے کتار بنا کر نکلنا چاہیے۔ اگر آخر میں جگہ ملے تو ناراض نہ ہو اور بغیر بھاگے دوڑے انتہائی آرام سے گاڑی تک پہنچیں۔ جس طرح اسکول جاتے ہوئے گاڑی میں اچھی طرح بیٹھے تھے، اسی طرح واپسی میں بھی دعا مانگ کر بیٹھنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر کسی کو چوٹ لگ گئی تو یہ بہت بری بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ گھر آتے ہوئے باہر کی کوئی چیز کھانے یا ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گھومنے کی بجائے جلدی گھر پہنچ جانا چاہیے۔ اگر راستے میں کوئی دوست کہے بھی کہ آئیے ہم کچھ کھا لیتے ہیں تو اسے معذرت کے ساتھ کہیں کہ جی میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسنون دعا ضرور پڑھ لینی چاہیے، پھر سب گھر والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر دروشی پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور گھر میں داخل ہونے کی مسنون دعا کون سی ہے؟ سنیے گا، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس دعا کو ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ اور جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو ابو امی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی اپنے ابو امی بہن بھائی سب سے خوش ہو کر ملنا چاہیے۔ اسکول سے واپس آ کر اپنا بستہ اپنی جگہ پر رکھ دیا کریں تاکہ بستہ اور کتابیں محفوظ رہیں۔ اسکول سے واپس آ کر فوراً یونیفارم تبدیل کر لیا کریں، اس سے آپ کا یونیفارم جلدی میلا ہونے سے بچ جائے گا۔ اسکول سے واپسی پر آپ کو بھوک لگی ہوگی، لیکن اس کے لیے جلدی نہ کریں اور نہ ہی اپنی اماں کو یا بہن کو تنگ کریں کہ بھوک لگی ہے جلدی کھانا دیں، بلکہ آرام سے اچھی طرح ہاتھ منہ دھوئیں۔ اگر نماز کا وقت ہو تو نماز ادا کریں، پھر اطمینان سے بیٹھ کر کھانا کھایا کریں۔ پیارے بچوں، اب ہم آخر میں آپ کو سعد نامی ایسے بچے کی کہانی سناتے ہیں جو کتابوں کا ادب نہیں کرتا تھا۔ سعد اسکول سے لوٹا تو تھکا ہوا تھا، پھر اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، چنانچہ اس نے جلدی سے بستہ زمین پر پھینکا اور زور سے بولا، امی جلدی کھانا دے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ امی نے اس حرکت پر اسے اس وقت تو کچھ نہ کہا، کھانا لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب سعد کھانا کھا چکا تو اس کی امی نے کہا، سعد بیٹے، آج تم نے ایک بہت بری حرکت کی ہے، تم نے اپنا بستہ زمین پر پھینکا ہے۔ تمہیں اپنا بستہ اس طرح نہیں پھینکنا چاہیے، کیونکہ اس میں تمہاری کتابیں موجود تھیں۔ ان کتابوں میں علم ہوتا ہے جو تمہیں کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے، اس طرح پھینکنے سے علم کی بے ادبی ہوتی ہے۔ پھر ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، قرآنی آیات اور احادیث بھی لکھی ہوئی ہو سکتی ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کا کلام اس طرح زمین پر پھینکو گے؟ یہ سخت بے ادبی کی بات ہے جو تمہیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو تمہاری درسی کتابیں تھیں، تمہیں دوسری کتابوں کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے، کیونکہ ان میں بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے احکامات بھی، اس لیے ان کی کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے۔ خصوصاً اسلامیات کی کتابوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور پاک ہاتھوں سے اٹھا کر صاف ستھری اور پاک جگہ پر رکھنا چاہیے۔ ان کے صفحات نہیں موڑنے چاہیے اور نہ پھاڑنا چاہیے۔ سعد نے امی سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو اس کی امی نے اسے معاف کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ میں بھی یہ عادات ہیں
تو ان عادات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان باتوں کو خود بھی اچھی طرح یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا۔